یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو عالمی ادارہ اشاعت دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے شائع کیا ہے. اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے محترم دکتور علی محمد سلابی صاحب نے تحریر فرمایا ہے 3 جلدوں پر مشتمل ہے. ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات لیے اس ناچیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر پہلو زندگی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس امید پہ کہ یہ ناچیز اپنے لیے اور جہاں تک میری آواز پہنچے ان سب انسانوں کے لیے صراط مستقیم کو سامنے لایا جائے، تاکہ ہم جو بے وفائی اپنے رب سے جنت میں کر کے آئے ہیں اور اس بے وفائی کو وفا میں بدلنے کے لیے ہر انسان کو اس نے زندگی کی کچھ ساتھ دی ہیں، اس میں ہم سرخرو ہو سکیں اور واپس انسان اپنے اصل گھر جنت میں داخل ہونے کے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے حکم سے قابل ہو سکے. اسی مقصد کو لے کر کے میں آپ کے سامنے سیرت انسائکلوپیڈیا کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. آج جو موضوع ہے وہ ہے تعمیر کعبہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو. کیونکہ اس سے پہلے 2 اسباق میں ہم نے آپ کے سامنے کعبہ کی تعمیر نو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو سامنے لانے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اب تعمیر رسول کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو اور ان سے متعلق مسائل کو سامنے لایا جائے گا، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ تعمیر کعبہ میں کن لوگوں نے حصہ لیا اور اس کو کس کس بنیاد پر اس کی تعمیر کو تبدیل کیا جاتا رہا. تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تعمیر کعبہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تعمیر کعبہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی تعمیر کعبہ سے مکمل طور پر مطمئن نہیں تھے. اس کی چند وجوہات تھیں. نمبر 1، قریش نے حلال مال کم پڑ جانے کی وجہ سے کعبہ کی اصل بنیادوں میں سے خاصا بڑا حصہ ویسے ہی چھوڑ دیا اور کعبے کا رقبہ کم کر دیا. نمبر 2، قریش نے کعبہ کا ایک ہی دروازہ رکھا. نمبر 3، کعبہ کا دروازہ اونچا کر دیا تاکہ صرف وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں.
یوں قریش نے کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی پوری بنیادوں پر تعمیر نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام ہی کی ڈالی گئی پوری بنیادوں پر تعمیر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد اس دلی خواہش کا اظہار بھی فرمایا، لیکن حکمت و مصلحت کے تحت اسے عملی جامہ نہ پہنایا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے ترک کفر و شرک پر ابھی زیادہ مدت نہیں گزری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے خطا فراست سے بھانپ لیا تھا کہ اگر کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا گیا تو ہو سکتا ہے بعض لوگ اسے دل سے قبول نہ کریں۔ اس طرح ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس خدشے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو قریش کی بنائی ہوئی عمارت ہی پر برقرار رکھا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے متعلق پوچھا، کیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا پھر قریش نے اسے بیت اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ قَوْمَكَ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةَ، بلا شبہ تمہاری قوم کے پاس تعمیر کے وقت حلال خرچ کم پڑ گیا تھا۔ میں نے پوچھا اس کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَعَلَى ذَلِكِ قَوْمِكَ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالجَّاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدَّ فِي الْبَيْتِ وَأَنَّ الْأُلْصِقَ بَابَهَا بِالْأَرْضِ۔ تمہاری قوم نے یہ کام اس لیے کیا کہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم کا عہد زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتا اور مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری طرف سے حتیم کو بیت اللہ میں شامل کرنا اور اس کے دروازے کو زمین سے ملا دینا ان پر شوق گزرے گا تو میں ایسا ضرور کرتا۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ منقول ہیں، یا عائشہ لولا ان قومکی حدیث عہد بجاہلیت اللہ مرت بالبیت فادخلت فیہ ما اخرج من وَأَلْزَقْتُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا بَيْنِي بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ۔ عائشہ اگر تمہاری قوم زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو گرانے کا حکم دیتا، پھر میں اس میں وہ حصہ شامل کر دیتا جو اس سے نکال دیا گیا تھا۔ میں اس کے دروازے کو بھی زمین سے ملا دیتا اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک دروازہ مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ یوں میں اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کے مطابق بنا دیتا۔ ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، لا انفقت کنز الکعبۃ فی سبیل اللہ، میں کعبے کا نذرانوں پر مبنی خزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر نہ کرنے کی ایک اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ میرے پاس تعمیراتی مصارف کے لیے مطلوبہ سرمایہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّنِي عَلَى بِنَائِي، اور میرے پاس اتنا خرچ بھی نہیں ہے جس سے میں کعبہ کی تعمیر کر سکوں۔ کعبہ کی عمارت دوبارہ تعمیر نہ کرنے کی سب سے اہم وجہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بیان فرمایا یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 9 مسلموں کے بتک جانے کا خدشہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دین کے کسی مبنی بر مصلحت کام میں لوگوں کی طرف سے کسی فتنے یا فساد کا اندیشہ ہو تو اسے چھوڑ دینا ہی مناسب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے، باب من ترک بعض الاختیاری مخافۃ
ان یقصر فہم بعض الناس عنہ فیقعوا فی اشد من، کسی بہتر عمل کو اس خوف کے پیش نظر چھوڑ دو مبادا کچھ لوگوں کی کم عقلی اسے سمجھنے سے قاصر رہے اور وہ اس سے زیادہ سخت امر فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ فقہائے کرام نے اسی سے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے، درء المفاسد اولا من جلب المصالح، حصول مصالح کی نسبت دفع مفاسد قابل ترجیح ہے۔ تاہم جب لوگوں کی طرف سے فتنہ و فساد کا خوف باقی نہ رہے تو مصلحتاً چھوڑا ہوا عمل کر لینا مستحب ہے۔ ہرچند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ وجوہ کی بنا پر کعبہ کی ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کرنے کا فیصلہ تو نہ فرمایا، لیکن آپ کے الفاظ مبارک میں یہ اشارہ موجود تھا کہ جب لوگوں کی طرف سے فتنے کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے اور وسائل بھی میسر ہوں تو اسے عصر نو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کر لینا بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جہاں تک فرمایا فَإِن بَدَا لِقَوْمِكِ مِن بَعْدِ أَن يَبْنُوهُ فَأُلَمِّ لِأُورِيَكَ مَا تَرَكُوا مِن، اگر میرے بعد تمہاری قوم بیت اللہ کو تعمیر کرنا چاہے تو آؤ میں تمہیں وہ جگہ دکھا دوں جو قریش نے اس میں سے چھوڑ دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حتیم کی 7 ہاتھ کے قریب جگہ دکھائی۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور مکہ مکرمہ آ کر ان کی مخالفت شروع کر دی تو یزید نے انہیں مطیع کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کی قیادت حسین بن نمیر کر رہا تھا۔ حسین بن نمیر نے مکہ مکرمہ پہنچ کر لڑائی چھیڑ دی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سمیت مسجد الحرام کے اندر خیموں میں پناہ گزین ہو گئے۔ حسین نے ان کا محاصرہ کر لیا اور منجیقوں کے ذریعے سے ان پر پتھراؤ کیا۔ کچھ پتھر کعبہ کو بھی لگے جس سے ان کا غلاف پھٹ گیا اور کعبہ کی عمارت کمزور ہو گئی۔ اس دوران ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ساتھی نے خیمے میں آگ جلائی تو اچانک ایک شرارہ اڑ کر خیمے پر جا پڑا۔ اس کی وجہ سے پورا خیمہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس دن ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آگ بھڑک کر دور تک پھیل گئی حتیٰ کہ کعبہ تک پہنچ گئی۔ قریش نے کعبہ کی تعمیر میں ایک ردہ پتھروں کا اور ایک ردہ ساگوان کی بہت قیمتی لکڑی کا لگا رکھا تھا۔ اس کے اوپر غلاف تھا۔ غلاف آگ کی لپیٹ میں آیا تو کعبہ کی دیواروں میں لگی ہوئی قیمتی لکڑی بھی جل گئی۔ آگ سے حجر اسود جھلس گیا۔ اس میں 3 دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ بیت اللہ کی عمارت بہت پوسیدہ ہو گئی۔ حالت یہ تھی کہ کوئی کبوتر بھی اس پر آ بیٹھتا تو دیوار سے پتھر گرنے لگتے تھے۔ کعبہ کے جلنے کا یہ علم انگیز واقعہ 3 ربیع الاول 64 ہجری کو بروز ہفتہ پیش آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اہل مکہ و شام بہت خوفزدہ ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد 14 ربیع الاول کو یزید فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کی خبر کعبہ کی آتش زدگی کے 27 دن بعد ربیع الاخر کے شروع میں پیر کی رات مکہ پہنچی۔ یزید کے فوت ہونے کی وجہ سے حسین بن نمیر کو اپنا لشکر لے کر واپس شام جانا پڑا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کی عمارت کو آتش زدہ حالت میں رہنے دیا جہاں تک کہ حج کا موسم آ گیا اور لوگ جمع ہو گئے۔ وہ لوگوں کو اہل شام کے خلاف غیظ و غضب دلانا چاہتے تھے۔ جب لوگ حج سے فارغ ہو کر واپس جانے لگے تو ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، لوگو مجھے کعبہ کے بارے میں مشورہ دو، کیا میں اسے گرا کر از سر نو تعمیر کروں یا صرف متاثرہ حصوں ہی کی مرمت کروں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے، میری تو یہی رائے ہے کہ آپ صرف کعبہ کے کمزور حصوں کی مرمت کرا دیں، بیت اللہ اور اس کے پتھروں کو ٹھیک اسی حالت میں رہنے دیں جس پر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔
ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسے اسی حالت پر رہنے دیجئے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برقرار رکھا تھا۔ بلا شبہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص آ جائے جو اسے گرا دے گا، پھر ہمیشہ کے لیے ایک چکر ہی چل پڑے گا۔ اسے گرا گرا کر بنایا جائے گا اور بنا بنا کر گرایا جائے گا۔ اس طرح لوگوں کے دل میں اس کی عزت و حرمت باقی نہیں رہے گی، لہٰذا میں اس کی نئے سرے سے تعمیر پسند نہیں کرتا۔ یہ بات سن کر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اسے نیا نہ بنا لے، پھر تمہارے پروردگار کے گھر کو جدید کیوں نہ بنایا جائے؟ میں اپنے رب سے 3 دن تک استخارہ کروں گا، پھر اپنے کام کا پکا ارادہ کر لوں گا۔ 3 دن گزر گئے تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کریں گے۔ انہیں جابر بن عبداللہ، عبید بن عمیر اور عبداللہ بن صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گرانے کا مشورہ دیا تھا۔ ان سے پہلے مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی۔ یہ حسین بن نمیر کے محاصرے کے دوران میں اسی دن شہید ہوئے جب یزید کی وفات کی خبر آ گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ خدشے کے پیش نظر کعبہ کی محض مرمت کرانے کا مشورہ دیا تھا، گرانے کو پسند نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں وہ بھی شرح صدر کے ساتھ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق ہو کر ان کے ہمنوا ہو گئے کہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر ہونا چاہیے۔ مرثد بن شجی سے جو تعمیر کعبہ کے اس موقع پر موجود تھے، روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اگر میں اس کام کا ذمہ دار ہوتا جس طرح کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر یعنی حتیم کے معاملے میں ذمہ دار تھے، تو میں بھی سارے حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا۔ اگر حتیم کعبہ کا حصہ نہیں ہے تو اس کا طواف کیوں کیا جاتا ہے؟ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو کو عملی جامہ پہنائیں اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کریں۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں سے کہا، میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لولا ان الناس حدیث احدہم بے کفر وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّنِي عَلَىٰ بِنَائِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَةَ أَزْرُعٍ وَلَجْعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ۔ اگر لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا کہ میں اس سے کعبہ کی تعمیر کر سکوں تو میں حتیم والی طرف سے 5 ہاتھ جگہ کعبہ میں شامل کر دیتا اور ایک دروازہ بناتا جس سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرا دروازہ بناتا جس سے لوگ باہر نکلتے۔ یہ حدیث سنا کر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میرے پاس خرچ بھی موجود ہے اور اب مجھے لوگوں کو اسلام سے بتک جانے کا بھی ڈر نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے 70 منتخب اور معزز لوگوں کو لے کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا، لولا حداثت عہد قومی کی بے شرکی لبنیت البیت علی قواعد ابراہیم و اسماعیل۔ اگر تمہاری قوم کے شرک کا زمانہ قریب نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ اس موقع پر کعبہ کی تعمیر نو کے لیے سب سے پہلے پتھر جمع کیے گئے۔ اب اگلا مرحلہ کعبہ کی دیواریں ڈھانے کا تھا۔ اکثر لوگ اس ڈر سے مکہ چھوڑ کر منع چلے گئے، مبادا کعبہ کو گرانے کی وجہ سے عذاب نازل ہو جائے۔ جو لوگ باقی رہ گئے وہ بھی کعبہ کو گرانے کے کام سے اس خوف کے باعث پیچھے ہٹ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص سب سے پہلے کعبہ کی عمارت پر چڑھے اس پر آسمان سے کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے۔ جب کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوا تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کدال لے کر آگے بڑھے
اور کعبہ کی دیوار پر چڑھ کر اسے کدال سے گرانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ حبشی غلاموں کو بھی اس خیال کے تحت کعبہ پر چڑھایا کہ شاید ان میں اس حبشی کی صفت ہو جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات کے ضمن میں فرمایا ہے، یخرب الکعبۃ ذو ویقتین من الحبشہ، پتلی پتلی پینٹلیوں والا حبشی کعبہ کو گرائے گا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ان حبشیوں کو کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ انہوں نے دیواروں کو مسمار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی ڈالی ہوئی بنیاد تک پہنچ گئے۔ اس کے پتھر ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس بنیاد میں حتیم کی تقریباً 6 ہاتھ اور ایک بالش جگہ بھی شامل تھی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے 50 معزز اور بااثر لوگوں کو بلا کر یہ بنیاد دکھائی اور انہیں اس پر گواہ ٹھہرایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کعبہ کے ارد گرد لکڑیاں نصب کر دیں اور ان پر پردے ڈال دیں تاکہ لوگوں کو کعبے کی جگہ کا علم رہے، وہ ان کے پیچھے طواف کرتے رہیں اور انہی کی طرح رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ پردوں کے پیچھے کعبہ کی عمارت تعمیر ہوتی رہی جہاں تک کہ وہ ایک مخصوص بلندی تک پہنچ کر مکمل ہو گئی۔ کعبہ کی اونچائی ابراہیم علیہ السلام نے 9 ہاتھ رکھی تھی۔ قریش نے اس میں 9 ہاتھ اور اضافہ کر کے کل اونچائی 18 ہاتھ کر دی۔ جب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیا تو کعبہ کی لمبائی اور چوڑائی زیادہ اور اونچائی کم محسوس ہونے لگی، لہذا انہوں نے تناسب قائم کرتے ہوئے اس کی اونچائی میں مزید 10 ہاتھ کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح کل اونچائی 28 ہاتھ ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے 3 ٹکڑوں کو چاندی کے مضبوط پتھروں سے جوڑ کر اسے اس کے اصل مقام پر رکھ دیا۔ کعبہ کی دیواروں کو 2 ہاتھ تقریباً 1 میٹر چوڑا رکھا۔ اس کے اندر وسط میں 3 ستون بنائے گئے جبکہ اس سے پہلے قریش نے 6 ستون بنائے تھے۔ چھت میں ایک روشن دان بنایا گیا جس میں صنعاء سے سنگ مرمر منگوا کر لگایا گیا۔ چھت پر چڑھنے کے لیے رکن شامی کی اندرونی جانب لکڑی کی سیڑھی بنائی گئی۔ پہلے کعبہ کے مشرقی دروازے کا ایک ہی پٹ تھا۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 2 پٹ بنا دیے۔ ان کی لمبائی 11 ہاتھ تھی۔ اس کے بالمقابل مغربی جانب اس طرح کا ایک اور دروازہ بنا دیا گیا۔ یہ دونوں دروازے زمین کے برابر تھے۔ لوگ مشرقی دروازے سے داخل ہوتے اور مغربی دروازے سے باہر نکلتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کے اندر اور باہر کے در و بام پر خوشبو لگائی، اسے قبطی غلاف پہنایا اور اس کام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد